خوش آمدید listeners. Today I am going to start second episode of تم میری محبت ہو از قلم آرزو پریش خان. اور ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں. ارمان شاہ ارما کے پاس سے سیدھا گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا تھا. گھر پہنچ کے اس نے جہانگیر شاہ کو بلایا تھا اور کہا، بھیا بابا سے کہیں جائشہ سے میرا رشتہ ختم کر دیں. ارمان شاہ کی بات پر جہانگیر شاہ نے حیرت سے ارمان شاہ کو دیکھا تھا. کیوں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ جہانگیر شاہ کو فکر لاحق ہو گئی تھی. جی بھیا، پلیز میرا یہ کام کر دیں. ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ سے التجا کی تھی. پر بیٹا، تم تو اس سے محبت. بھیا آپ بس وہ کریں جو میں نے کہا ہے. ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا تھا. ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بابا سے بات. جہانگیر شاہ کہہ کے حسن شاہ کے کمرے کی جانب چل دیے تھے. کافی دیر منت کے بعد جہانگیر شاہ اپنے بابا حسن شاہ کو منانے میں کامیاب ہو پائے تھے. حسن شاہ اپنے بھائی کے بعد اپنے پیارے بیٹے کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اسی لیے مان گئے. حسن شاہ نے جائشہ کے بابا احمد لشاری کو کال کی اور ان سے معذرت کی تھی. احمد لشاری کو حیرت ہوئی تھی لیکن وہ کچھ بول نہیں پائے تھے، اور جب اس بات کا پتہ ارما اور جائشہ کو چلا تو وہ دونوں خوشی سے ناچنے لگی تھیں. ارمان شاہ گاؤں میں ہی تھا اس وقت. صرف وہ جانتا تھا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے. مکمل اندھیرا کیے ارمان شاہ بیڈ پر لیٹا چھت کی جانب دیکھ رہا تھا. جائشہ کیوں کیا ایسا؟ کیوں میری محبت کی قدر نہیں کی؟ ارمان شاہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ بہت خاموش ہو گیا تھا. جہانگیر شاہ نے کئی بار پوچھا لیکن ارمان شاہ نے کچھ نہیں بتایا. مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا. مجھے جائشہ چاہیے یا پھر موت. ارمان شاہ سوچتا ہوا اٹھا تھا اور دراز میں سے چاقو نکال کر ایک لمحے کی دیر کیے بنا اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی تھی اور اپنا خون بہتے ہوئے دیکھنے لگا. کافی دیر خون بہنے کے بعد ارمان شاہ پہ غنودگی چھانے لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا. جہانگیر شاہ جو اس خیال سے ارمان شاہ کے کمرے میں آئے تھے کہ ارمان کو آج اپنے ساتھ گاؤں گھمائیں گے، ارمان شاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی جان ہتھیلی پہ آ گئی تھی. انہوں نے جاتے ہی خون روکنے کی کوشش کی اور فوراً ارمان شاہ کو اٹھا کے ہاسپٹل پہنچے تھے. جہانگیر شاہ کو ارمان شاہ کو لے کر جاتے وقت حسن شاہ نے دیکھا تھا اور وہ بھی ان کے پیچھے بھاگے تھے. ارمان شاہ ICU میں ایڈمٹ تھے. جہانگیر شاہ نے ارمان کو خون دیا تھا. بلب بند ہوتے ہی ڈاکٹر باہر آئے تھے. جہانگیر شاہ اور حسن ڈاکٹر کی جانب لپکے تھے. کیسا ہے ہمارا بیٹا؟ دیکھیے وہ اب خطرے سے باہر ہیں لیکن اگر ایک منٹ بھی اور انہیں بچا نہیں پاتے. ڈاکٹر کی بات سن کے جہانگیر شاہ اور حسن شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، لیکن پھر شکر ادا کیا تھا کہ جہانگیر شاہ وقت پر پہنچ گئے تھے. جہانگیر، ارمان نے ایسا کیوں کیا؟ جیسا وہ چاہتا تھا ہم نے ویسا ہی کیا ہے، پھر کیا وجہ تھی اس کی؟ حسن شاہ نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے جہانگیر شاہ سے پوچھا تھا. کچھ تو ہوا ہے ارمان کے ساتھ جو وہ ہمیں بتا نہیں رہا ہے، ورنہ وہ جسے اتنا چاہتا ہے اس سے رشتہ کیوں توڑتا؟ جہانگیر شاہ اور حسن شاہ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ہر سوال کا جواب صرف ارمان شاہ کے پاس تھا اور وہ اس وقت بے ہوش تھا. ارمان شاہ کو ہوش آیا تو جہانگیر شاہ اور حسن شاہ کو اپنے پاس بیٹھے پایا تھا. وہ ارمان شاہ کو گھر لے آئے تھے، یہیں سارا انتظام کر لیا گیا تھا. ارمان شاہ کے دادا دادی بھی ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئے تھے کہ ارمان شاہ کو ہوش آ گیا تھا. جہانگیر شاہ اور حسن شاہ اس وقت بھی ارمان شاہ کے پاس موجود تھے. کیوں بچایا مجھے؟ ارمان شاہ نے ہوش میں آتے ہی پہلا سوال جو کیا، اس سے جہانگیر شاہ اور حسن شاہ کا دل کٹ کے رہ گیا تھا. بیٹا میں نے کہا تھا نا، اگر کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اپنے بھائی کو بتانا. جہانگیر شاہ نے پیار سے ارمان شاہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. بھیا میں جینا نہیں چاہتا. ارمان شاہ کی بات پر اس کے بابا اور بھائی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. کیوں بیٹا، ایسی کیا بات ہے کہ تم ہمیں اتنی تکلیف دینا چاہتے ہو؟ حسن شاہ نے ارمان شاہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا. تمہیں پتہ ہے اتنے سے تھے تم جب تمہاری ماں مجھے تمہاری ذمہ داری سونپ گئی تھی، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم ہم سے دور ہو جاؤ گے؟ بیٹا اگر تمہیں کچھ ہوا تو یہ تمہارا باپ بھی مر جائے گا. حسن شاہ کی بات سن کر ارمان شاہ رونے لگا تھا. بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، آپ سب کا تو سوچا ہی نہیں. مجھ سے وعدہ کرو تم آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرو گے.
حسن شاہ نے ارمان شاہ سے وعدہ مانگا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ابو جان، میں آئندہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ شاباش میرے بیٹے، حسن شاہ نے کہہ کر ارمان شاہ کو لٹایا تھا اور انہیں آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے جہانگیر شاہ اب کبھی ارمان شاہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور ہر وجہ اس سے جان لے گا۔ حسن شاہ کے جاتے ہی جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ سو جاؤ بیٹا، بھیا میں ٹھیک ہوں، آپ جا کے آرام کریں، میں اپنے بیٹے کے پاس کروں گا آرام، جہانگیر شاہ نے کہا اور ارمان شاہ کے ساتھ بیڈ پر براجمان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ارمان شاہ سو گیا تھا، جبکہ جہانگیر شاہ بھی اس کے بعد سو گئے تھے۔ ارمان شاہ کی طبیعت اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اب جہانگیر شاہ ہر وقت ارمان شاہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ارمان شاہ نے اپنے فائنل کے امتحان بھی جہانگیر شاہ کے ساتھ جا کے دیے تھے۔ ارما اور جائشہ بھی اپنے فائنل کے امتحان دے کے اپنے اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ ابھی جہانگیر شاہ اور ارمان شاہ دونوں ہی ساتھ بیٹھے تھے کہ جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ سے سوال کیا، بیٹا ایک بات پوچھوں؟ جی بھیا پوچھیں، ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ پہلے وعدہ کرو سچ بتاؤ گے؟ جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ جی بھیا میں آپ سے کب جھوٹ بولتا ہوں؟ بیٹا جائشہ سے منگنی کیوں توڑی؟ جواب دو ارمان ہماری بات کا۔ بھیا وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ ارمان شاہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کسی اور کو چاہتی ہے؟ جی بھیا۔ یہ بات تمہیں اس نے خود بتائی ہے؟ جی بھیا۔ ارمان شاہ نے سر ہلایا تھا۔ بیٹا تم بہت معصوم ہو، لیکن ایک بات کہوں؟ جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی بھیا، تم محبت کرتے ہو نا جائشہ سے؟ بہت چاہتا ہوں میں اسے، ارمان شاہ نے جواب دیا تھا۔ تو پھر اپنی محبت ایسے ہی چھوڑ دی؟ وہ مجھے نہیں چاہتی بھیا، ارمان شاہ نے دو بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اتنا کافی نہیں تھا کہ تم اسے چاہتے ہو؟ بھیا یہ تو زبردستی ہوتی، اب جی سکو گے اس کے بغیر پوری زندگی؟ دیکھ سکو گے اسے کسی اور کے پاس؟ اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم نے نس بھی اسی وجہ سے کاٹی تھی، ہے نا؟ جہانگیر نے ارمان سے پوچھا تھا۔ جی، ارمان شاہ نے بس اتنا جواب دیا۔ ارمان بیٹا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی کوئی چیز کسی اور کے حوالے نہیں کی جاتی، خاص طور پر اپنی محبت۔ اگر تم اسے بھول سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کل تک مجھے اپنا فیصلہ بتانا، وہ یہاں ہوگی تمہارے سامنے، ہمیشہ اپنے پاس رکھنا تم اسے۔ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ صرف تمہاری ہے، کسی اور کا اس پر کوئی حق نہیں۔ جہانگیر شاہ کو اس وقت اس لڑکی پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا بس چلتا کہ 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں گاڑ دیتا، لیکن وہ اس کے بھائی کی محبت تھی جس کے لیے وہ انتہائی قدم اٹھا چکا تھا۔ ارمان بیٹا کل تک مجھے اپنا فیصلہ بتانا، جہانگیر شاہ کہہ کے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے اور ارمان شاہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ دوسرے دن ارمان شاہ خود جہانگیر شاہ کے پاس آیا تھا اور کہا تھا، بھیا مجھے جائشہ چاہیے۔ ارمان شاہ کی بات پہ جہانگیر شاہ کے لبوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے اس کے بھائی کا یہی فیصلہ ہوگا۔ بھائی کب تک؟ ارمان شاہ نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ بہت جلد بیٹا، پھر تمہارا نکاح بھی جلد کروا دیں گے، پھر آگے سب کو میں خود دیکھ لوں گا، جہانگیر شاہ نے پیار سے ارمان شاہ کے گال سہلاتے ہوئے کہا تھا اور کسی کو کال کرنے لگے۔ بھیا وہ ناراض تو نہیں ہوگی نا؟ ارمان شاہ کو فکر لاحق ہوئی تھی۔ ناراض ہو تو راضی کر لینا، کسی اور کے ساتھ دیکھنے سے تو اچھا ہے نا کہ اس کی ناراضگی برداشت کر لو۔ جی بھیا آپ نے ٹھیک کہا، اگر آپ مجھے نہ سمجھاتے میں اپنی محبت ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ چلو اب خوش ہو جاؤ، وہ اب صرف تمہاری ہوگی، جہانگیر شاہ نے کہا اور کال پہ بات کرنے لگا تھا، اور ارمان شاہ وہاں سے خوشی خوشی نکل گیا۔ سین چینج۔ جائشہ اور ارما بہت خوش تھے کہ ان کی جان ارمان شاہ سے چھوٹ گئی ہے۔ کتنا وقت ہو گیا تھا ارمان شاہ نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ دونوں بھی بہت خوش تھیں کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن یہ ان دونوں کی صرف خام خیالی تھی۔ ارما یار میرا تو گھر میں دل ہی نہیں لگتا، بور ہو جاتی ہوں، حارث سے بھی مل نہیں پاتی اب، جائشہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ تو ایسا کر، بابا سے یا مما سے حارث کی بات کر، پھر ہر وقت اس کے ساتھ رہنا۔ ہاں ہاں یار کچھ کرنا پڑے گا، جائشہ نے بھی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر رات میں آ کے بات کروں گی تجھ سے، جائشہ نے جاتے ہوئے کہا تھا۔ جا کہاں رہی ہے؟ ارما نے پوچھا تھا۔
یار مجھے اپنی شرٹ چینج کرانی ہے، اسی لیے مارکیٹ تک جا رہی ہوں، واپس آ کے کال کرتی ہوں تجھے۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، اپنا خیال رکھنا، کہہ کر ارما نے فون رکھ دیا تھا۔ جائشہ اپنی شرٹ چینج کروا کے روڈ کی جانب بڑھ رہی تھی کہ کسی نے اس کو کھینچ لیا تھا اور وہ کسی مضبوط کاندھے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ دیکھتی کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ دیا تھا اور وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ سین چینج۔ صبح سے رات ہو گئی ہے، جائشہ اب تک نہیں آئی۔ جائشہ کی امی اور ابو پریشان ہو رہے تھے۔ پولیس میں کمپلین کریں، جائشہ کی امی نے کہا تھا۔ نہیں، اس سے تو ہماری بیٹی بدنام ہوگی۔ پھر کیا کریں، ایسے بیٹھے رہیں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بچی۔ جائشہ کی امی رونے لگی تھی۔ میں جاتا ہوں، پریشان نہ ہو، دیکھتا ہوں کہاں ہے، کہہ کر احمد لشاری جائشہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے تھے۔ جائشہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک شاندار کمرے میں پایا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کون ہے؟ جائشہ چلائی تھی۔ چلاؤ مت، جہانگیر شاہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چاہتے تھے ارمان شاہ سے ملانے سے پہلے جائشہ کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ ارمان شاہ کو کسی بات کا منع نہ کرے۔ جہانگیر شاہ کو دیکھ کر جائشہ کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ جہانگیر شاہ؟ جائشہ کے لبوں سے یہی لفظ ادا ہوا تھا۔ ہاں، جہانگیر شاہ۔ بہت معمولی بات سمجھی ارمان شاہ کا دل توڑنا؟ جہانگیر شاہ تقریبا دہاڑا تھا۔ جائشہ اپنی جگہ کانپ کے رہ گئی تھی۔ کیا سوچ کے توڑا میرے ارمان کا دل؟ ان ہاتھوں سے اسے خون میں لت پت ہاسپٹل لے کر گیا ہوں میں۔ اس وقت مجھ پر کیا گزری ہے اس بات کا اندازہ تمہیں ایسے نہیں ہوگا جب تک تمہارا کوئی اپنا خون میں لت پت نہ ہو۔ نہیں، پلیز کسی کو کچھ مت کرنا، پلیز جہانگیر شاہ، میری غلطی ہے صرف ہر بات میں۔ تم مانتی ہو نا تمہاری غلطی ہے؟ جہانگیر شاہ نے جائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، جائشہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب تمہیں میں جو بھی کہوں گا اسے دھیان سے سنو۔ ارمان شاہ تم سے جو کہے تمہیں وہ کرنا ہے، اور اگر کہیں تمہاری وجہ سے اسے اب ذرا بھی خروچ آئی تو تم سمجھنا تمہارا کوئی خاندان نہیں۔ نہیں پلیز، میں کچھ نہیں کہوں گی انہیں، جائشہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کو کال ملائی تھی۔ کہاں ہو بیٹا؟ بھیا بس پہنچ رہا ہوں گھر کو چھوڑو، ہمارے فارم ہاؤس پہ آؤ۔ اوکے بھیا، کہہ کے ارمان شاہ نے کال رکھ دی اور جائشہ سوچنے لگی ارمان شاہ نے اگر اسے دیکھا وہ سچ اپنے بھائی کو بتا دے گا، پھر یہ جلاد ہم دونوں کے ساتھ کیا کرے گا، یہی سوچ کے جائشہ کی روح تک فنا ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ارمان شاہ فارم ہاؤس پہنچا تھا اور جہانگیر شاہ سے کہا، بھیا آپ نے یہاں کیوں بلایا ہے مجھے؟ بیٹا یہاں تمہیں اسی لیے بلایا ہے تاکہ تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے سکوں۔ جہانگیر شاہ کی بات سن کے ارمان شاہ خوش ہو گیا تھا۔ بھیا جائشہ آئی ہے؟ ارمان شاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، جائشہ آئی ہے اور آج ہی تمہارا نکاح ہے اس سے۔ میں نے سارا بندوبست کر دیا ہے، تم جاؤ مل لو جائشہ سے، بہت یاد آ رہی تھی نا اس کی؟ جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی بھیا، کہہ کر ارمان شاہ خوش ہو کے جائشہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس وقت ارمان شاہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کی محبت اسے ملنے والی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ بعد میں جائشہ سے معافی مانگ لے گا اور اسے اتنا پیار دے گا کہ اسے سب کا پیار بھول جائے گا۔ وہ اپنے اس احساس کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا تو جائشہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ارمان شاہ کو بہت دکھ ہوا کہ وہ جائشہ کے ساتھ زبردستی رشتہ رکھنے جا رہا ہے۔ جائشہ کو روتا دیکھ کے وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ جائشہ! ارمان شاہ کے پکارنے پر جائشہ کا سانس رکنے والا ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنا چہرہ اوپر نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں جائشہ، تم کسی اور کو چاہتی ہو، لیکن میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جیسا تم کہو گی میں کروں گا، بس میری ہو جاؤ۔ تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ کچھ دیر تک ارمان شاہ بولتا رہا، لیکن جائشہ جیوں کی تو بیٹھی رہی تھی۔ تو ارمان شاہ نے آگے بڑھ کے اسے جھٹکا دیا۔ جائشہ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جائشہ کا گھبرایا ہوا چہرہ ارمان شاہ کے سامنے آیا تھا۔ تم؟ جائشہ کہاں ہے؟ ارمان شاہ کو گہرا صدمہ لگا تھا۔ بھیا سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہوئی کہ وہ غلط لڑکی کو لے آئے تھے؟ اور جائشہ کہاں ہے؟ ارمان شاہ جائشہ پر دہاڑا تھا، لیکن وہ چپ رہی۔ بھیا! ارمان شاہ وہاں سے دہاڑتا ہوا اپنے بھائی کی جانب گیا تھا۔
भैया जायशा कहाँ है? ये तो आप इसकी दोस्त को उठा लाए हैं। भैया मुझे जायशा चाहिए। अरमान शाह जैसे पागल हो रहा था। इसे अपने प्यार से मिलने की चाहत ने दीवाना किया हुआ था और अब किसी और को देख के इसका खुद पर से कंट्रोल खत्म हो गया था। लेकिन बेटा यही तो जायशा है, जहांगीर शाह ने अरमान शाह के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। अरमान शाह ने इस वक्त हाथ झटका और कहा, नहीं है ये जायशा, मुझे जायशा चाहिए। मुझे ख्वाब दिखा के आप किसको ले आए हैं? मुझे अभी जायशा लाके दें, मुझे कुछ और नहीं सुनना। अरमान शाह हर चीज को तहस नहस करने लगा था। जहांगीर शाह ने इसे पकड़ के बिठाया था। अच्छा अच्छा, देखो मैं देखता हूँ कहाँ गलती हुई है। मेरा वादा है मैं तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे मिलाऊंगा, लेकिन तुम रिलैक्स रहो, मैं देखता हूँ क्या मसला हुआ है। जहांगीर शाह की बात पर अरमान शाह थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। रुकिए भैया, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैं जानता हूँ ये जायशा की दोस्त है, इसके साथ आई थी। ये दोस्त है? जहांगीर शाह ने हैरत से पूछा था। जी भैया। ठीक है, आओ इसी से पूछते हैं। जहांगीर शाह और अरमान शाह जायशा के कमरे की जानिब बढ़े थे। अरमान शाह और जहांगीर शाह को साथ देख के जायशा की रूह फना हो गई थी। क्या चक्कर है ये लड़की? तुम जायशा हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मेरा भाई तुम्हें जायशा मानने को तैयार नहीं। क्या गड़बड़ है? जहांगीर शाह ने जायशा की जानिब देखते हुए कहा था। जायशा के मुंह से अल्फाज निकलना बंद हो गए। वो चुप सी पीछे होने लगी और जहांगीर शाह इसके करीब आ रहा था। बताओ सच क्या है? जहांगीर शाह दहाड़ा था। जायशा की आंखों से आंसू रवा हो गए थे। वो जोर जोर से रोने लगी थी। तुम बताती हो या मैं इस पिस्टल की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूं? जहांगीर ने पिस्टल निकाल के जायशा के सर पर रखी। जायशा की डर के मारे बुरी हालत थी, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। बोलती क्यों नहीं हो? कहाँ है जायशा? अरमान शाह जो दूर खड़ा सब देख रहा था, फौरन करीब आके दहाड़ा था। बेटा जायशा यही है, वो कोई और थी। इस लड़की की चुप नहीं बता रही कि इन दोनों ने मिलके तुम्हें बेवकूफ बनाया है। जहांगीर शाह को अब मामला समझ आ रहा था। यही सच है ना? जहांगीर शाह ने जायशा का हाथ बुरी तरह मरोड़ते हुए कहा था। इसका कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। जायशा की जबान से टूटे हुए अल्फाज अदा हुए थे। जायशा की बात सुन के जहांगीर शाह और अरमान शाह इसकी जानिब लपके थे। किसका कसूर नहीं? कौन थी वो जिसने तुम्हारे साथ मिलके मेरे भाई को धोखा देने की हिम्मत की? और हिम्मत की इंतहा तो तब की जब मेरे भाई का इतना दिल दुखाया। भूला नहीं मैं अब तक किस तरह खून बहा था मेरे अरमान का। इस लड़की पे तो कत्ल वाजिब है अब। पहले अपने भाई की मोहब्बत की वजह से मैं चुप था, लेकिन इतना बड़ा धोखा। जहांगीर शाह पागलों की तरह जायशा पर दहाड़ रहा था। भैया आप इसे कुछ नहीं करेंगे, वो मेरी गुनहगार है, इसे सजा भी मैं ही दूंगा। अरमान शाह ने कुछ सोचते हुए जहांगीर शाह से कहा था। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, मुझे ज़रा इससे पूछने दो वो लड़की कौन है और इस वक्त कहाँ है। जहांगीर शाह ने जायशा को नज़र में रखते हुए कहा था। अरमान शाह ओके कहता हुआ वहाँ से निकल गया। हाँ मिस जायशा, आप खुद सब बताएंगी या मैं आपकी खातिरदारी करूं पहले? जहांगीर शाह ने जायशा का दुपट्टा अपने हाथ में लेते हुए कहा। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बता तो रही हूँ, इसका कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा था इसे ये सब करने के लिए। इसने मुझे बहुत बहुत बार मना किया था, लेकिन मैं नहीं मानी। प्लीज़ इसे कुछ मत कहना। नाम बताओ इस लड़की का। जहांगीर शाह ने जायशा का दुपट्टा दूसरी जानिब उछालते हुए कहा था। प्लीज़ नहीं। जायशा दूर होने लगी थी। लगता है तुम शराफत से कुछ नहीं बताओगी। जहांगीर शाह आगे बढ़ने लगा था। मैं बताती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और पापा ने अरमान शाह से रिश्ता तय कर दिया था। मैंने इसे कहा कि वो जायशा बन के जाए और अरमान शाह के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करे, ताकि वो खुद ये रिश्ता तोड़ दे। इसने बहुत मना किया, लेकिन मैं नहीं मानी। मजबूरा इसे मेरी खातिर ये सब करना पड़ा। हमें माफ़ कर दे प्लीज़। जायशा ने जहांगीर शाह के आगे हाथ जोड़ लिए थे। जहांगीर शाह ने एक जोरदार थप्पड़ जायशा के मुंह पे दे मारा था। जायशा दूर जा गिरी थी। इतनी हिम्मत! अरमान शाह को इतना बड़ा धोखा दिया। जायशा बुरी तरह रो रही थी। तुम्हें और तुम्हारी इस दोस्त को पूरी जिंदगी इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम दोनों पे जिंदगी अजाब बना दूंगा मैं, कहकर जहांगीर शाह कमरे से निकल गया।
सीन चेंज। क्यों किया इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? क्या कसूर था मेरा? मैंने हमेशा नरमी से बात की तुमसे और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, क्यों? अरमान शाह इस वक्त कमरे की हर चीज तहस नहस कर रहा था। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। एक बार मिल जाओ फिर बताऊंगा अरमान शाह को धोखा देने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ सोच के अरमान शाह ने मोबाइल उठाया था और किसी को कॉल करने लगा। सीन चेंज। अरमा ने जायशा को कॉल की तो इसकी अम्मी ने इसे जायशा की गुमशुदगी के बारे में बताया। अरमा की जान आधी हो गई थी। इसे शक हुआ कि कहीं ये काम अरमान शाह का तो नहीं, पर फिर सोचा वो जायशा को क्यों अगवा करेगा। वो अगर करता तो मुझे करता, लेकिन ये जायशा कहाँ गायब हो गई है। अरमा का सोच सोच के दिमाग फट रहा था। इसने वजू किया और जाय नमाज पर बैठ गई और रो रो के जायशा के लिए दुआ करने लगी। जायशा को गायब हुए 1 महीना हो गया था, लेकिन कोई इसे ढूंढ नहीं पा रहा था। अरमा बहुत परेशान थी कि जायशा आखिर गई कहाँ है। जहांगीर शाह और अरमान शाह अरमा की तलाश में थे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी। इसने अपना वो नंबर भी बंद कर दिया था जो अरमान शाह के पास था। वहाँ जायशा कुछ नहीं बता रही थी, जिस वजह से रोज उसे मारा जाता था। एक औरत इसके साथ थी जो हर वक्त इस पर टॉर्चर करती थी, लेकिन इसके बावजूद जायशा ने अपनी दोस्त का नाम नहीं लिया था। सीन चेंज। भैया जायशा ने कुछ बताया? अरमान शाह ने जहांगीर शाह से पूछा था। नहीं बेटा, बहुत ढीठ है, मुंह नहीं खोल रही। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस लड़की को ढूंढ के ही रहूंगा। पर कब भैया? इसे यहाँ 2 महीने हो गए हैं, लेकिन ये इसका नाम तक नहीं बताती। ना ही वो मिलती है। यूनी की छुट्टियां हैं, मैं किस से पूछूं? जायशा के साथ जो लड़की होती थी, इसका क्या नाम है? अरमान शाह ने सर अपने हाथों में ले लिया था। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं कुछ करता हूँ। भैया मुझे लगता है इस लड़की का पता हमें जायशा के घर से ही मिल सकता है। अरमान शाह कुछ सोचते हुए उठा था। हाँ, ये तुमने सही कहा है, लेकिन तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? हमारे बंदे किस दिन काम आएंगे? जहांगीर शाह ने अरमान शाह को उठता देखते हुए कहा था। नहीं भैया, इस बार इसे ढूंढने मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि मेरे सिवा इसे किसी ने नहीं देखा। अरमान शाह ने अपनी चादर ठीक करते हुए कहा था। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं भैया, आप यहीं रहें, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन अपने बंदों को लेके जाना, जहांगीर शाह ने कहा था। ओके भैया, कहकर अरमान शाह निकल गया था। अरमान शाह जायशा के घर के बाहर पहुंचा। इससे पहले वो अपने बंदों को अंदर भेजता या खुद अंदर जाता, इरमा इसे बाहर निकलते नजर आई थी। कुछ पल के लिए अरमान शाह की नजरें साकन हो गईं। इसके बाद इसने देखा इरमा किसी गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी जो कुछ फासले पर थी। अरमान शाह ने इसी वक्त अपने साथ लाई हुई 4 औरतों से कहा था कि इस लड़की को उठाना है। इन्होंने एक भी पल की देर ना की और इरमा की जानिब बढ़ गई थी। अभी इरमा गाड़ी की तरफ पहुंचने ही वाली थी कि अरमान शाह की गार्ड्स औरतों ने इसे धर लिया। अरमा आज अहमद लशारी के साथ घर जा रही थी और वो गाड़ी में इसका इंतजार कर रहे थे। जब इन्होंने कुछ नकाब पोश औरतों को इरमा को जबरदस्ती ले जाते हुए देखा, वो फौरा ही गाड़ी से बाहर निकले और इनकी जानिब दौड़े थे, लेकिन इन्होंने अरमा को जब तक गाड़ी में डाल दिया था और गाड़ी भगा ले गई थी। अहमद लशारी ने भी अपनी गाड़ी की जानिब दौड़ लगाई थी और काफी देर इनका पीछा किया था, लेकिन अब इनकी नज़र से गाड़ी ओझल हो चुकी थी और इन्होंने अरमा के बाबा को बताया। वो भी इनके घर पहुंचे। उन्होंने पुलिस में इतला की। अरमा की अम्मी अब्बू और जायशा के अम्मी अब्बू इस वक्त सब साथ थे और परेशान थे कि पहले जायशा अब अरमा, ये सब आखिर हो क्या रहा था। इरमा को अरमान शाह की गार्ड्स बेहोश कर चुकी थी। इस वक्त वो अरमान शाह के फार्म हाउस के एक कमरे में बेहोशी की हालत में कैद थी और अरमान शाह इसके सामने बैठा इसे बेतहाशा देखने में मसरूफ था। जहांगीर शाह को भी अरमान शाह बता चुके थे कि इसे वो ले आया है। जहांगीर शाह खुश थे, क्योंकि इन्होंने अरमान शाह के चेहरे पे कितने वक्त बाद आज खुशी देखी थी। इरमा को होश आया तो अरमान शाह को खुद पे झुका हुआ पाया था। इरमा एकदम चीख के दूर हुई थी। तो तुम मुझे अगवा करके लाए हो? अरमा ने बेड की दूसरी जानिब उतरते हुए सवाल किया था। हाँ, मैं लाया हूँ तुम्हें यहाँ। अरमान शाह अरमा के सामने ढिठाई से खड़े हो गया था। जायशा भी तुम्हारे पास है? अरमा ने डरते डरते पूछा था। जायशा तो तुम हो ना? मेरी जान, अपना नाम भी भूल गई?
ارمان شاہ نے نارمل انداز میں کہا تھا۔ وہ میں ارما کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ارمان شاہ اسے یہاں کیوں لایا ہے۔ بس اسے اس وقت ارمان شاہ سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے جائشہ، اتنا ڈر کیوں رہی ہو آج مجھ سے؟ ویسے تو بہت بولتی ہو، آج کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ارمان شاہ نے ارما کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اغوا کیوں کیا ہے ارمان شاہ؟ ہماری بات ہوئی تھی نا؟ ارما نے تھوک نکلتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری اس دوست کا نام کیا تھا؟ ارمان شاہ نے ارما کی بات کو نوٹس نہ دیتے ہوئے اپنی بات کہی تھی۔ کون سی دوست؟ وہی جو تمہارے ساتھ آتی تھی۔ ارمان شاہ ارما کے بے حد قریب ہو گیا تھا۔ دور ہٹو، کیا کر رہے ہو تم یہ؟ ارما نے ارمان شاہ کو دھکا دیا تھا۔ ابھی کچھ کیا کب ہے؟ ارمان شاہ نے ارما کا ہاتھ اپنی جکڑ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ ارما اپنا ہاتھ چھڑانے لگی اور ہر کوشش کے بعد بھی جب وہ ہاتھ نہیں چھڑا پائی تھی تب ارمان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ نام کیا ہے؟ ارمان شاہ نے ارما کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ کس کا؟ ارما کے پوچھنے پر ارمان شاہ نے ارما کے ہاتھ پر گرفت مزید سخت کر دی تھی۔ چھوڑو ارمان شاہ مجھے۔ ارما تڑپنے لگی تھی۔ جائشہ میرے پاس ہے، اب بتاؤ نام کیا ہے؟ ارمان شاہ نے ارما کے دونوں ہاتھ دیوار سے لگائے اور اس پہ جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جائشہ تمہارے پاس ہے؟ ارما کا رنگ ایک دم سے سفید پڑ گیا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ گی؟ ارمان شاہ نے ارما پہ جھکتے ہوئے اس کے رخسار کو ہلکا سا چھوا تھا۔ ارما کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ارمان شاہ، چھوڑو مجھے۔ اور میری دوست کہاں ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ ارما نے ارمان شاہ کو دھکا دے کے پیچھے کیا اور اس پہ چیخی تھی۔ ارمان شاہ بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا اور ارما کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ حال کیا ہے، آئندہ ارمان شاہ کو کوئی دھوکہ دینے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اور تم فکر نہ کرو، تمہارا حال اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے، ارمان شاہ نے اطمینان سے کہا تھا۔ لیکن ارما کی یہ بات سن کے جان آدھی ہو گئی تھی کہ جائشہ تکلیف میں ہے۔ جائشہ کہاں ہے؟ ارما ارمان شاہ کی جانب بڑھی تھی۔ تم سے نکاح ہو جائے پھر لے جاؤں گا تمہیں جائشہ کے پاس۔ ارمان شاہ کی بات سن کے ارما کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، ارما نے سخت لہجہ اختیار کیا تھا۔ ارمان شاہ اٹھا اور اس نے جھٹکا دے کر ارما کو اپنے اوپر گرایا تھا اور اس کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے ارمان شاہ۔ ارما بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ نام کیا ہے؟ ارمان شاہ نے ارما کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ ارما نے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑنا چاہا لیکن ارمان شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں جکڑ کے اپنی جانب کیا۔ چھوڑو مجھے جنگلی، ارما چیخی تھی۔ نام کیا ہے؟ ارمان شاہ نے ارما کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ گھٹیا انسان، چھوڑ دو مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ارما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح ارمان شاہ کی گرفت سے نکل جائے۔ ڈر اور آنسو آنکھ کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ ارمان مدہوش سا ارما کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ نام کیا ہے؟ ارمان شاہ ارما پہ جھکا تھا۔ نہیں، پلیز دور ہو مجھ سے، نام بتاؤ۔ ارمان شاہ نے ارما کے رخسار چھوتے ہوئے کہا تھا۔ ارما کو ایک دم ہوش سا آ گیا تھا۔ میں بتاتی ہوں، پلیز مت آؤ میرے پاس۔ نام بتاؤ۔ ارمان شاہ نے ارما کے دوسرے گال کو چھوا تو وہ تڑپ کے بول اٹھی تھی۔ ارما۔ ارما کے لہجے میں بوکھلاہٹ واضح تھی۔ کیا نام بتایا؟ ارمان شاہ نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارما رو دی تھی۔ ارمان شاہ اٹھا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ ارما ڈر کے دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی تھی اور تیز تیز سانس لیتے ہوئے ارمان شاہ کی جانب دیکھنے لگی۔ ارما۔ ارمان شاہ نے ارما کا نام دہرایا تھا۔ تیار رہنا، تم سے تو میں آج ہی شادی کروں گا، ارمان شاہ کہہ کے کسی کو کول ملانے لگا تھا۔ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، ارما نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ ارمان شاہ نے مسکرا کے ارما کی جانب دیکھا اور کسی کو کول پہ جائشہ کو لانے کے لیے کہا تھا۔ ارما جائشہ کا نام سن کے ارمان شاہ کی جانب دیکھنے لگی۔ کچھ دیر میں کچھ عورتیں جائشہ کو اسی کمرے میں لے آئی جہاں ارما تھی۔ ارما نے دیکھا جائشہ بہت کمزور لگ رہی تھی، رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ جیسے جائشہ کی جانب بھاگی، ارمان شاہ نے اسے بیچ میں ہی پکڑ لیا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اب تم دونوں یہاں موجود ہو
تو بس مجھے اتنا بتاؤ، مجھے بیوقوف بنانے کی کیا وجہ تھی؟ کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ ارما کو دیکھ کے جائشہ اس کی جانب لپکی، لیکن ارما کو ارمان شاہ نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جائشہ وہیں رک گئی۔ ارما کو چھوڑ دو ارمان شاہ، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے جو بھی کیا میرے کہنے پہ کیا، جائشہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، ارما کا کوئی قصور نہیں؟ اس نے جتنا مجھے تڑپایا ہے آج تک کسی نے نہیں تڑپایا۔ اپنی پہچان غلط بتا کے مجھے ٹارچر کیا، میں اسے چھوڑ دوں؟ ارمان شاہ نے ارما کا ہاتھ مروڑا تو ارما کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہاں سے جائشہ رونے لگی تھی۔ ارما کو چھوڑ دو، اسے میری غلطی کی سزا مت دو، بہت منع کیا تھا اس نے مجھے۔ ارما کے ساتھ تو آج ہی شادی ہوگی۔ اور اس کے بعد اس نے بات ادھوری چھوڑی اور ارما کی جانب دیکھا تھا۔ ارمان شاہ کی بات سن کے ارما کی روح تک فنا ہو گئی تھی۔ وہ شوکڈ سی ارمان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھو، بس کچھ دیر بعد میں تمہارا ہو جاؤں گا اور تم میری، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ارمان شاہ نے ارما کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہو تم ارمان شاہ۔ ارما نے سکتے سے باہر آتے ہوئے کہا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گا جان، کہہ کے ارمان شاہ باہر جانے لگا تو ارما نے اسے روکا تھا۔ ارمان شاہ پلیز ہمیں معاف کر دو، پلیز ایسا مت کرو، ہم پہ رحم کرو۔ ارما کو بھی رونا آ گیا تھا۔ مجھ پہ رحم کھایا تھا؟ وہ سب کرنے سے پہلے ارمان شاہ دہاڑ کے باہر نکل گیا تھا۔ ارما اور جائشہ گلے مل کے رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو ارما، میری وجہ سے آج تو ان ظالموں کے بیچ پھنس گئی ہے۔ تو نے کتنا منع کیا تھا مجھے، لیکن میں نے تیری ایک بھی نہیں سنی۔ جائشہ ارما کے گلے لگ کے مسلسل رو رہی تھی۔ جائشہ رو مت پلیز، تو نے کچھ نہیں کیا، یہ سب قسمت میں تھا اور مجھے اس بات کی خوشی ہے تو ٹھیک ہے۔ پورے 2 مہینے ہو گئے ہیں تجھے یہاں، کیا حالت ہو گئی ہے تیری؟ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا جائشہ۔ ارما نے جائشہ کو سیدھا کرتے ہوئے کہا تھا۔ پر کیسے؟ ہر جگہ پہرا ہے۔ جائشہ نے کہا تھا۔ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کچھ غلط؟ ارما پوچھتے پوچھتے رک گئی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا۔ جائشہ نے ارما کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ شکر خدا کا۔ ارما نے ٹھنڈی سانس لی تھی۔ ارما، پر ہم یہاں سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ جائشہ نے ارما کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یار تو رک، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ایسے ہار نہیں سکتے۔ ارمان شاہ ارما اور جائشہ کو کمرے میں بند کر کے چلا گیا تھا۔ یار، پر ہم کریں گے کیا؟ جائشہ میں ارما کے آنے کے بعد جان آ گئی تھی۔ تو رک، مجھے دیکھنے دے۔ ارما ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ یار تو نہیں جانتی، وہ جہانگیر شاہ ارمان شاہ سے بھی بڑا جانور ہے، جائشہ نے ارما کے پیچھے چلتے ہوئے کہا تھا۔ یار زبا تو ویسے بھی ہونا ہے، اچھا ہے نا کہ تھوڑی کوشش کر لی جائے، کیا پتہ بچ جائیں۔ ارما مسلسل کمرے کا جائزہ لے رہی تھی اور جائشہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ دھت تیری، کمرے میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے باہر نکلا جا سکے، ارما نے جائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یار میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کوئی راستہ نہیں ہوگا، جائشہ نے کہا۔ تو تیری نا امیدی سے بڑا تنگ ہوں میں، رک جا، ابھی ہار نہیں مانی میں نے، ارما نے تلاشی جاری رکھتے ہوئے کہا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ رہا ہماری آزادی کا راستہ، ارما نے ایک وینٹیلیٹر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ اتنی اوپر کیسے چڑھیں گے؟ جائشہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ تو کرنا ہوگا، کمرے میں دیکھ کچھ ایسا ہے، ارما نے جائشہ سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے کہہ کر جائشہ کمرے کا جائزہ لینے چلی گئی تھی اور ارما وہیں کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ ارما یار، وہاں تو بس صوفہ سیٹ ہے۔ اچھا، ادھر آ میرے ساتھ۔ ارما جائشہ کو ساتھ لے کے کمرے کی جانب بڑھی اور صوفے کو گھسیٹنے لگی تھی اور جائشہ کو بھی ساتھ میں گھسیٹنے کو کہا تھا۔ وہ دونوں چھوٹے 2 صوفے گھسیٹ کے واش روم کی جانب لے آئی تھیں۔ اب ارما نے ایک صوفہ سیدھا رکھا اور دوسرا اس کے اوپر الٹا رکھا تھا۔ ایسے رکھنے سے رسک تھا لیکن وہ وینٹیلیٹر تک پہنچ پا رہی تھیں۔ ارما نے دیکھا باہر کی جانب کچھ بنا ہوا نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کہ انہیں جمپ کرنا تھا، جائشہ جمپ کرنا ہوگا۔ ارما نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہو گیا، چل چڑھ جا، ارما نے جائشہ سے کہا۔ پہلے تو نکل ارما۔ یار یہ پہلے آپ میں ٹکٹ کینسل ہو جائے گی اور وہ دونوں الو کے پٹھے یہاں آ پہنچیں گے، چل جلدی کر۔ ارما جائشہ کو چڑھانے لگی تھی۔ جائشہ اس پار لٹکی اور جمپ کیا۔ ارما یہاں سے اوپر چڑھی تھی، جائشہ وہیں بیٹھی اپنے بازو پہ چوٹ مسل رہی تھی
तब तक इरमा ने भी वहाँ से जंप लगाई थी। आउच! इरमा के पाँव में चोट लग गई थी, लेकिन वो उठ के चलने लगी कि सामने से कुछ गार्ड्स को जाते देख के इरमा और जायशा छुप गई थीं। बाहर तो आ गए, अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? जायशा ने इरमा की जानिब देखते हुए धीरे से बोला था। यहाँ तक आ गए हैं, बाहर भी निकल जाएंगे, टेंशन मत ले। इरमा मुसलसल यहाँ वहाँ देख रही थी। ये लगता है पीछे का रास्ता है, यहाँ गार्ड्स कम होंगे, लेकिन फिर भी हमें वो लोग देख लेंगे और हम पकड़े जाएंगे। इरमा ने कुछ सोचते हुए कहा था। तो क्या वहाँ से जंप करवा के यहाँ मुझे ये बताने आई है कि हम पकड़े जाएंगे? जायशा ने कमर पर हाथ बांध के कहा था। नहीं मेरी जान, इरमा को जानती नहीं है क्या? ऐसा हुआ है कि मैं कभी हार मान लूं? नहीं, पर अब क्या करेंगे? जायशा ने पूछा था। यार देख, अभी हम गायब हुए हैं, किसी भी वक्त इन्हें पता लग जाएगा और वो कुत्तों की तरह हमें हर जगह ढूंढेंगे। अभी बैक साइड पे एक सुरंग देखी है मैंने, वहाँ छुप जाते हैं, फिर जब ये सब निकलेंगे हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। अरमा ने अपना प्लान बताया तो जायशा इसे हैरत से देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ क्राइम पेट्रोल में काम करके आई है या सीआईडी में। जायशा की बात पे अरमा ने इसे देखा और कहा, जानी शुक्र कर कि मैं आ गई, अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। मुझे लाके बड़ी गलती कर दी अरमान शाह ने। अरमा ने कुछ सोचते हुए कहा था। वो बेचारा शादी की तैयारी कर रहा होगा। जायशा ने हंसते हुए कहा था। शादी की तो ऐसी की तैसी, पहले तो मुझे रहम आता था, अब तो वो भी नहीं आएगा, अरमा ने कहा और जायशा का हाथ पकड़ के सुरंग की जानिब बढ़ गई। वो दोनों उस सुरंग में छुप के बैठ गई थीं। वहाँ अरमान शाह जब वापस अपने कमरे में गया तो इसे अरमा और जायशा कहीं भी नजर नहीं आई थी। इसने वॉशरूम का दरवाज़ा खुला देखा था तो वॉशरूम की जानिब लपका और वहाँ जाके जब इसने सोफे देखे तो वो समझ गया था कि वो दोनों यहाँ से भाग निकली हैं। वो फौरा बाहर निकला था और गार्ड्स को अलर्ट किया था और इनके पीछे भेजा था। इसके बाद जहांगीर को सब बताया। वो हैरान रह गया था अरमा की हिम्मत पे। वो भी ढूंढने के लिए भागे थे क्योंकि वो जानते थे अगर वो भाग गई अरमान शाह किसी के हाथ नहीं आएगा। पूरा दिन हो गया था इन्हें ढूंढते ढूंढते, लेकिन अरमा और जायशा इन्हें कहीं नहीं मिली थी। उन्होंने जायशा के घर के बाहर भी पहरा लगाया हुआ था, लेकिन अब तक वो दोनों घर भी नहीं आई थीं। जायशा और इरमा वहीं इस सुरंग में छुपी हुई थी और रात होने वाली थी। यार तो यहीं रहना, मैं देख के आती हूँ कि बाहर गार्ड्स हैं या हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत आना, इरमा ने जायशा से कहा और बाहर आने लगी थी। नहीं इरमा, मैं तुझे अकेले जाने नहीं दूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। जायशा ने इरमा का हाथ पकड़ लिया था। नहीं तो यहीं रुक, इरमा ने कहा था। नहीं मैं चलूंगी, बस बात खत्म। जायशा ने फैसला सुना डाला था। ठीक है मेरी माँ, चल। इरमा और जायशा दोनों ही बाहर निकली थीं। बाहर इस वक्त सन्नाटा था, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। इरमा और जायशा ने देखा वहाँ कोई नहीं है तो आगे की जानिब बढ़ गई। आगे गेट के पास इन्हें एक गार्ड नज़र आया था। वो दोनों छुप गई थीं। यार यहाँ तो गार्ड खड़ा है, अब क्या करें? इरमा ने कहा था। यार पता नहीं, जायशा ने मासूम सा मुंह बनाया था। चल पीछे की तरफ। इरमा जायशा का हाथ पकड़े इसे पीछे की जानिब ले गई थी। पीछे कोई भी नहीं था। रात के अंधेरे में कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। इरमा ने चारों तरफ देखा, इसे वहाँ ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जहाँ से वो बाहर जा सकती थी। उफ यार, कोई रास्ता नहीं है, इरमा ने कमर पे हाथ रखते हुए कहा था। यार फिर अब क्या करें? जायशा ने पूछा था। यार दीवार बहुत ऊंची है, कोई सीढ़ी अगर मिल जाती तो हम इस पार जा सकते हैं। इरमा ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहा था। यार सीढ़ी होनी तो चाहिए यहाँ, जायशा ने कहा था। हाँ वहीं देख रही हूँ। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी इन्हें कोई सीढ़ी वहाँ नज़र नहीं आई थी। उफ यार, मैं तो थक गई हूँ, इरमा ने बैठते हुए कहा था। जायशा भी इसके साथ ही बैठ गई थी। जायशा, मुझे बहुत भूख लग रही है, इरमा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा था। यार भूख तो मुझे भी लग रही है, अब यहाँ खाना कहाँ से लाएंगे? यार यहाँ पे किचन कहाँ है? इरमा ने पूछा था। तू पागल हो गई है क्या? दोबारा अंदर जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। यार पर तुझे तो पता है ना, मुझे भूख नहीं बर्दाश्त होती, इरमा ने रोनी सूरत बनाई थी। फंस जाएंगे दोबारा, जायशा ने कहा था। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी कि इन्हें कुछ कदमों की आवाज़ आई थी जो यकीनन इसी जानिब बढ़ रहे थे जहां वो दोनों खड़ी थीं। जायशा, जल्दी से सुरंग में चल,
कोई आ रहा है। वो दोनों सुरंग में जाके छुप गई थी। भैया, वो दोनों जा कहाँ सकती हैं? अरमान शाह की आवाज़ इन दोनों के कानों में पड़ी थी। बेटा, मिल जाएंगी, परेशान ना हो। जहांगीर शाह ने अरमान शाह को दिलासा दिया था। हालांकि वो खुद भी बहुत परेशान थे कि इतनी सख्त सिक्योरिटी में कैसे वो दोनों बाहर निकल गई हैं। भैया, मुझे अरमा हर सूरत में चाहिए, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। अरमान शाह की आवाज़ अरमा के कानों तक पहुंची थी। बाप का माल है जो अरमा चाहिए? जूती भी नहीं मिलनी मेरी। आया बड़ा। अरमा बड़बड़ाने लगी थी। जायशा ने इसके मुंह पे हाथ रखा और इसे चुप रहने का इशारा किया था। बेटा, मिल जाएंगी वो तुम्हें। जाके आराम करो, मैं ढूंढने जाता हूँ। जहांगीर शाह ने प्यार से अरमान शाह के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा था। नहीं भैया, आप आराम करें, मैं खुद जाऊंगा इसे ढूंढने। जाओ बेटा जाओ, जाके ढूंढो, हम भी कहीं नहीं मिलेंगे। इरमा ने जायशा के कान में सरगोशी की और वो दोनों मुंह पे हाथ रख के हंसने लगी थी। बेटा, अभी सो जाओ, कल दोनों मिल के जाएंगे, ठीक है? जहांगीर शाह ने अरमान शाह से कहा था। ठीक है भैया, कह के अरमान शाह अंदर की जानिब बढ़ गया था। जहांगीर शाह भी इसके पीछे अंदर चले गए थे। इन दोनों के जाने के बाद इरमा और जायशा बाहर आ गई थी। इरमा, मुझे डर लग रहा है, अगर हम इनके हाथ लग गए बहुत बुरा होगा। जायशा ने इरमा से कहा था। मैं हूं ना, फिर डर क्यों रही हो? इरमा ने बड़े इत्मीनान से कहा और वहीं नीचे बैठ गई। तो आराम से बैठ गई। जायशा ने इरमा को बैठते हुए देख के खुद भी इसके साथ बैठते हुए कहा था। जायशा यार, यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आज रात ही कुछ करके यहाँ से निकलना होगा। इरमा ने कहा था। हाँ यार, वैसे भी हम यहाँ भूखे नहीं मर सकते। जायशा ने मासूम सी शक्ल बनाई थी। हाँ यार, सच में इतनी भूख लग रही है। यार, आधी रात को कुछ जुगाड़ करेंगे खाने का। इरमा ने कहा था। नहीं यार, बस यहाँ से निकलने का जुगाड़ करो और सब छोड़ो। जायशा ने फौरा कहा था। हाँ यार, कुछ देर तक ढूंढती हूँ कोई रास्ता। बहुत तेज लड़की है, जायशा को भी भगा ले गई है अपने साथ। जहांगीर शाह अरमान शाह के साथ बैठे अरमा के बारे में कह रहे थे। भैया, इसकी सारी तेजी निकाल दूंगा, एक बार मिल जाए। अरमान शाह ने कुछ सोचते हुए कहा था। मेरा तो दिल करता है दोनों को शूट कर दूं। जहांगीर शाह ने गुस्से से कहा था। नहीं भैया, अरमा को बस मेरे हवाले करके जायशा को छोड़ देना। मेरे ख्याल से इसने काफ़ी सज़ा भुगत ली है। कभी नहीं छोड़ूंगा इस फसाद की जड़ को, जहांगीर शाह ने फौरा कहा था। अच्छा भैया, जैसे आपकी मर्जी। अरमान शाह कह के अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे। आज दोनों ने फार्म हाउस रहने का तय किया हुआ था। अरमा, बहुत मच्छर हैं यार। जायशा और अरमा एक दूसरे के साथ टेक लगाए बैठी थी। तब जायशा ने कहा था। जा अंदर से कोई लेके आ अरमान शाह से। अरमा ने भड़क के कहा था। यार अच्छा ना, जायशा ने मुंह बनाते हुए कहा। एक तो ये मनहूस चौकीदार नहीं सो रहा। अरमा ने तब के कहा था। अगर इसने सोना होता तो इसे ये ड्यूटी कौन देता? जायशा ने बेचारे चौकीदार की साइड ली थी। अरमा ने तंजिया नज़रों से जायशा को देखा तो जायशा की हंसी निकल गई थी। जायशा को हंसता देख के अरमा भी हंसने लगी थी। बैठे बैठे दोनों की आंख लग गई। जब सुबह के साए लहराने लगे तब जायशा की आंख खुली थी। अरमा उठ, जायशा ने अरमा को उठाया था। यार, अब सुबह होने लगी है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ। हाँ, अरमा ने उठते हुए कहा और यहाँ वहाँ देखने लगी थी। वो देख, चौकीदार अंकल सो गए हैं। अरमा ने जायशा से कहा था। हाँ, पर दरवाज़ा तो लॉक है ना? जायशा ने अरमा की जानिब देखते हुए कहा। यार, तू यहीं रुकना, 1 मिनट में देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। इरमा कह के जाने लगी तो जायशा ने इसका हाथ पकड़ लिया था। नहीं इरमा, मैं भी चलूँगी। प्लीज़ जायशा, इस बार कोई ज़िद नहीं, कह के इरमा आगे बढ़ गई थी। इरमा ने देखा चौकीदार के साथ कुछ गनमैन भी थे। वो वापस आ गई थी और पीछे की जानिब चलने लगी। जायशा भी इसके साथ चलने लगी थी। कुछ आगे जाके इन्हें एक जानिब सीढ़ियाँ नज़र आईं, जो रात के अंधेरे में वो दोनों नहीं देख पाई थीं। अरमा और जायशा इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी थीं। ऊपर जाके देखा तो वहाँ भी बहुत कुछ बना हुआ था, पर सबसे अच्छी बात ये थी इन्हें वहाँ अपनी मतलूबा सीढ़ी मिल गई थी, जो वो दोनों उठा के नीचे ले आईं और एक जानिब रख के इस पे चढ़ के बाहर की ऊंचाई देखने लगी थीं। यार, ऊंचाई काफ़ी है, जंप नहीं कर पाएंगे, अरमा ने कहा था। यार फिर अब? जायशा ने परेशानी से पूछा था। तो अब ये कि पहले हम दोनों ऊपर चढ़ेंगे, इसके बाद सीढ़ी को ऊपर लेके इस साइड लगाएंगे और फिर इस साइड उतर जाएंगे। वाह यार, इरमा की बात पर जायशा झूम उठी थी।
اچھا اب جلدی کر، اس سے پہلے کوئی آئے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہاں، جائشہ نے کہا اور وہ دونوں سیڑھی لگا کے اوپر چڑھنے لگی تھیں۔ دیوار پہ بیٹھ کے بڑی مشکل سے دونوں نے مل کے سیڑھی دوسری جانب کی اور وہاں سے اتر کے شکر ادا کیا اور آگے بڑھ گئی تھیں۔ ارما نے عبایا پہنا ہوا تھا لیکن جائشہ کو نکلتے وقت ارما نے بیڈ شیٹ پہنا دی تھی اور اب وہ دونوں کسی انجان راستے پہ چل رہی تھی۔ بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، کہیں کوئی دکان بھی نہیں تھی جس سے وہ کچھ لے کے کھا سکتی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پیسے تھے۔ یار بہت بھوک لگی ہے، ارما نے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بھی۔ جائشہ بھی نیچے بیٹھ گئی تھی، مانو اب چلا نہیں جائے گا، دونوں کو ایسا لگ رہا تھا۔ یار یہ راستہ کون سا ہے کچھ پتہ نہیں، نہ ہی یہ پتہ ہے کہ یہ راستہ جائے گا کہاں، اوپر سے بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ اگر ہم بھاگے نہ ہوتے تو اس وقت تو مسز ارمان شاہ بن گئی ہوتی، اور تو اور اس وقت تو اس کی باہوں میں ہوتی۔ جائشہ نے ارما کی ٹانگ کھینچی تھی۔ شرم کر لے تھوڑی، اس کے ہاتھ توڑ دینے تھے میں نے، اس نے ہاتھ بھی لگایا ہوا ہوتا تو۔ اور تو کیا یہ بکواس کر رہی ہے، مرنا ہے تجھے میرے ہاتھوں؟ ارما نے جائشہ کو آنکھ دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ مذاق کر رہی ہوں یار، پر اب تو انہیں اصلیت پتہ چل چکی ہے، وہ لوگ ہمیں کہیں سے بھی ڈھونڈ لیں گے۔ یار مت نام لے ان منحوس کا، قسم سے پورا کا پورا پاگل ہے، پتہ نہیں میری بھی مت ماری گئی تھی جو میں نے تیری بات مان لی۔ ارما نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ یار کہاں جا رہی ہے، کوئی راستہ نہیں پتا ہمیں۔ جائشہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ تو کیا ہم یہیں بیٹھے رہیں گے پوری زندگی؟ لازمی کوشش تو کرنی پڑے گی نا، ارما نے کہا تھا۔ اچھا یار چل۔ جائشہ اور ارما دوبارہ چلنے لگی تھیں۔ کافی دیر چلنے کے بعد بھی وہ دونوں جنگل میں پھنستی جا رہی تھیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اوپر سے اب تو رات ہونے کو تھی، جنگلی جانوروں کی آواز دونوں کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ اوپر سے ظلم یہ کہ ان دونوں نے کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ یار میری تو جان نکل جائے گی اب، اور نہیں چلا جا رہا مجھ سے، جائشہ نے وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار چلا تو مجھ سے بھی نہیں جا رہا، پر جائیں گے کہاں اب پتہ نہیں ہم ہیں کہاں۔ ارما بھی جائشہ کے برابر پہ بیٹھ گئی تھی۔ رات ہو رہی ہے یار، کیا کریں گے، پتہ نہیں کہاں سے کوئی جنگلی جانور نکل آئے، کچھ پتہ نہیں، ارما نے جائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اب کیا کریں، جائشہ نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، فی الحال تو چلنے کی بالکل بھی ہمت نہیں ہے، ارما کہہ کے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ جائشہ بھی ارما کے ساتھ ہی ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ سین چینج۔ بھیا بہت گھنا جنگل ہے، اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں لیکن اسے کھونا نہیں چاہتا۔ بھیا پلیز کچھ کریں، مجھے ارما چاہیے، بھیا پلیز اسے کچھ مت ہونے دینا۔ بہت بے چین ہو رہے تھے ارمان شاہ، پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں گاڑی دوڑا رہے تھے۔ جہانگیر شاہ برابر میں بیٹھے ارمان شاہ کی بے چینی دیکھ رہے تھے۔ بیٹا میں نے اپنے سب گارڈز جنگل میں بھیج دیے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ بھیا آپ نے کہا ہے نا کہ ارما کو کوئی بھی آدمی نہ ہاتھ لگائے، اس کے لیے عورتیں بھیجی ہیں نا۔ ارمان شاہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، ارما صرف تمہاری ہے، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، کہہ دیا ہے میں نے سب کو۔ جہانگیر شاہ کی بات پر ارمان شاہ نے سکون کا سانس لیا اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ ارمان شاہ اور جہانگیر شاہ بھی جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ لوگ اور ان کے سب گارڈز گاڑیوں میں تھے۔ ارما اور جائشہ ساتھ بیٹھی تھیں۔ رات نہ سونے کی وجہ سے وہ دونوں سو چکی تھیں جب جائشہ کی کچھ آوازوں پر آنکھ کھلی تھی۔ ارما اٹھ، جائشہ ارما کو اٹھانے لگی تھی۔ ارما کی نیند ایسی ہی تھی، وہ آسانی سے نہیں اٹھتی تھی۔ ارما اٹھ جا پلیز، آج جلدی، جائشہ ارما کو زور زور سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس بار جائشہ کا کافی دیر اٹھانے کے باوجود ارما نہیں اٹھی تھی تو جائشہ پریشان ہو گئی تھی۔ ارما کیا ہو گیا ہے تجھے، پلیز آنکھیں کھول پلیز، جائشہ رونے لگی تھی۔ جہانگیر شاہ نے جائشہ کی آواز سنی تو ارمان شاہ کو گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا۔ کیا ہوا بھیا، گاڑی کیوں رکوائی ہے؟ ارمان شاہ نے پوچھا تھا۔ مجھے ایسا لگا ہے میں نے جائشہ کی آواز سنی ہے، وہ دونوں یہی کہیں ہیں، جہانگیر شاہ نے کہا تھا۔ کہاں سے آ رہی تھی آواز بھیا؟ ارمان شاہ نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ اس طرف چلو، جہانگیر شاہ نے ایک طرف ٹارچ مار کر اشارہ کیا تھا۔ آواز قریب ہوتی گئی تھی۔ گاڑی روکو بیٹا۔ جہانگیر نے گاڑی رکوائی تو ارمان شاہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ رہی، جہانگیر شاہ نے ایک درخت کی جانب ٹارچ مارتے ہوئے کہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی پر جائشہ نے دیکھا جہانگیر شاہ اور ارمان شاہ اس کے قریب آ رہے تھے۔ وہ زور زور سے ارما کو اٹھانے لگی لیکن ارما اٹھ نہیں رہی تھی۔ تب تک وہ دونوں بھی قریب پہنچ گئے تھے۔
کیا ہوا ہے ارما کو؟ ارمان شاہ فوراً ارما کی جانب بڑھے اور اسے اٹھانے لگے تھے۔ ارما اٹھو، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح ارما کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ جہانگیر شاہ اس کی دیوانگی دیکھ رہے تھے۔ بیٹا اسے گھر لے چلو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، وہ ہمارے پہنچتے وہاں آ جائے گا۔ جی بھیا۔ ارمان شاہ نے ارما کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں لیا تھا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جائشہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ جہانگیر شاہ نے ایک تیز نظر جائشہ پر ڈالی اور وہ بھی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد انہیں کہا اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ زہر نکالنا ہوگا ورنہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، اگر اس دوران زہر نہ نکلا تو ہم اس لڑکی کو نہیں بچا سکیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے ارمان شاہ کا سانس رک گیا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بھیا ارما کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا ارمان بیٹا، اٹھاؤ ارما کو اور ہاسپٹل چلو۔ ارمان شاہ نے ایک پل کی دیر نہ کی اور ارما کو اٹھا کے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جائشہ بھی اس کے پیچھے جانے لگی تو جہانگیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہی رہو، پلیز مجھے ارما کے ساتھ جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ جائشہ جہانگیر شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی، لیکن اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لے جاؤ اسے، اس نے اپنی گارڈز کو کہا تھا اور خود ہاسپٹل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ارما کا زہر نکال دیا تھا، اب وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ارمان شاہ مسلسل 2 دن سے جاگ رہا تھا اور ارما کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جہانگیر شاہ یہ سب دیکھ کے بس چپ تھے۔ وہاں جائشہ ارما کا سوچ سوچ کے پریشان تھی۔ 2 دن بعد جب ارما کو ڈاکٹر نے خطرے سے باہر کہا تو ارمان شاہ اسے فارم ہاؤس لے آیا اور اپنے کمرے میں اس کے لیے سب انتظام کرا دیا۔ جائشہ نے بہت بار کہا کہ ارما سے ملنے دیں، پر جہانگیر شاہ نے اس کی ایک نہیں سنی اور ارمان شاہ ہر وقت ارما کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ سین چینج۔ ارما کو ہوش آیا تو پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا ارمان شاہ برابر میں کرسی پر سویا ہوا تھا۔ ارما کو سب یاد آ گیا تھا۔ میں یہاں کیسے؟ اور جائشہ کہاں ہے؟ اور مجھے کیا ہوا تھا؟ ارما نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری کے باعث وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر کوشش کر کے ارما اٹھ بیٹھی۔ ارمان شاہ بالکل اس کے سامنے تھا، وہ کسی بچے کی طرح کرسی پر سوئے ہوا تھا۔ ایک لمحے ارما نے ارمان شاہ کو دیکھا کہ یہاں ایسے کیوں سویا ہے۔ ارما اٹھنے لگی تو کمزوری کے باعث اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اور وہ سوئے ہوئے ارمان شاہ کے اوپر جا گری۔ ارمان شاہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اپنے اوپر ارما کو دیکھ کے خود کو بیلنس کیا تھا۔ کیا بات ہے سویٹ ہارٹ، اتنی بھی کیا جلدی تھی میری باہوں میں آنے کی کہ میرے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا؟ ارمان شاہ نے ارما کو مکمل اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ بکواس بند کرو اور چھوڑو مجھے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا اسی لیے میں گر گئی۔ یہ تو میری باہوں میں آنے کے بہانے ہیں سراسر، پر تم جب چاہو آ سکتی ہو، تمہیں بہانوں کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ ارمان شاہ نے ارما کی لٹوں سے کھیلتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو مجھے ورنہ تمہارا قتل کر دینا ہے میں نے۔ ارما چیخی تھی۔ چیخو مت، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، اور ویسے بھی چیخنے کے لیے اور بھی آگے بہت موقع آئیں گے۔ ارمان شاہ کہہ کے ہنسنے لگا تھا۔ تم مجھے چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ میں معمولی لڑکی نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ دوں گی۔ ارما ارمان شاہ کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی پر نکل نہیں پا رہی تھی۔ جانتا ہوں تم معمولی لڑکی نہیں، اگر ہوتی تو اس وقت میری باہوں میں نہ ہوتی۔ ارمان شاہ نے ارما کو مزید اپنے قریب کیا۔ چھوڑو مجھے۔ ارما کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ بے ہوش ہو کے ارمان شاہ کے کاندھے سے جا لگی تھی۔ ارمان شاہ جو ارما کو تنگ کر رہا تھا، اس کی ساری ہنسی فوراً غائب ہو گئی۔ ارما کیا ہوا تمہیں؟ ارمان شاہ نے ارما کو بیڈ پہ لٹایا اور ڈاکٹر کو کال کی اور خود اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا تھا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.